دیکھیں عورت کے جو ایک چہرہ ہے، عورت کا جو ایک روپ ہے، عورت جو ہے وہ ہماری بہن بھی ہے، ہماری ماں بھی ہے، ہماری بیوی بھی ہے۔ لیکن اگر ہم عورت کے اوپر غور کریں، عورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اتنا بڑا خزانہ ملا ہے کہ معاذ اللہ پہلے تو عورت کو جو بچیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ولادت پاک سعادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ عورت کتنی بڑی نعمت ہے، عورت کو زندہ دفنانے سے بچایا، لوگوں کو بتایا۔ اب وہی عورت جب معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں، اپنی خواہشات کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر بار کا خیال رکھتی ہے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہے، پھر بھی وہ ایک بیگانے گھر کے سمجھ جاتی ہے کہ ایک دن اس نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی گھر، جس گھر کے اندر وہ عورت رہتی ہے، اس گھر کے اندر بھی اس کے نام کی کوئی تختی وغیرہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم اسی عورت کے اوپر کلام کریں، عورت جو ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، جب اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اپنے شوہر کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے پھر بچوں کا خیال رکھتی ہے، ان کو سنوارتی ہے، ان کی زندگی بناتی ہے، ان کے دین کے تعلیمات جو کام احکامات ہیں ان کو آگے لے کر چلتی ہے۔ لیکن عورت بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے جو اس کے ذہن کے اندر، دل کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں، اپنی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تمام خواہشات معاملات چھوڑ کر اپنے شوہر کا گھر بساتی ہے۔ کبھی تانے سنتی ہے، کبھی باتیں سنتی ہے، یہاں تک بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لیکن وہ عورت کبھی سہم کر جیسے تیسے بھی ہو لیکن اپنے شوہر کا گھر بساتی ہے۔ لیکن افسوس پھر اسی بات کا کہ وہ عورت، وہ ماں، وہ بیوی اپنے گھر کو سنبھالتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس گھر کو جو عورت سنوارتی ہے، جس گھر کو سنوارتی ہے، جس گھر کو بناتی ہے، اس گھر کے اندر بھی اس عورت کے نام کی ایک تختی بھی موجود نہیں ہوتی۔ یہ ہے عورت اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، وہ عورت بہن بھی ہے، وہ عورت ماں بھی ہے۔ ہمیں معاشرے کے اعتبار سے چاہیے کہ ہم اس عورت کی جتنا ہو سکے حوصلہ افزائی کریں، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیوی ہے۔ عورت کے معاملات ایسے نہیں کہ کچھ غصہ آیا، کچھ گھر کے معاملات خراب ہو گئے تو بیوی کو غصہ دکھا دیا، بیوی کو ڈانٹ دیا، لیکن کبھی حدیث پاک کے تحت عمل کرتے ہوئے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار فرماتے تھے، دیگر ازواج مطہرات سے جب آپ پیار فرماتے تھے تو گھر کے معاملات کے ساتھ ساتھ جو گھر کے کام ہوتے تھے، آپ ان کاموں کے اندر بھی اپنے بیویوں کے ساتھ ہاتھ استعمال بٹاتے تھے، کام کرتے تھے، کبھی آپ نے ایسی جھجک محسوس نہیں کی۔ تو ہمیں بھی اپنے معاشرے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر ہو سکے تو اپنے گھر کے جتنے تر معاملات ہیں اس کے اندر اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، والدین کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ چلنا بھی چاہیے۔